بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر الآثار، کتاب العلم، صفحہ نمبر 29۔ علامہ فداء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم القدسیہ آگے تحریر فرماتے ہیں: عن الحسن مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ۔ یہ حدیث پاک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے مروی ہے۔ اچھا، ابھی ایک بات ذہن میں رکھے کہ فن حدیث میں، حدیث پاک میں جو مطلقاً جہاں حسن بولا جاتا ہے تو اس سے مراد خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے والد صاحب کا نام ابو سعید ہے، جو کہ حضرت زید بن ثابت کے رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور ان کے والد یسار کو ربیع بنت نذیر نے جو ہے آزاد کیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری مدینہ المنورہ میں عہد فاروقی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے 2 سال قبل جو ہے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت فاروق اعظم نے اپنے دست مبارک سے ان کی تحنیک فرمائی تھی، سبحان اللہ۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی وہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی، اسی لیے بارہا حضرت ام سلمہ نے جو ہے ان کے والدہ کی غیر موجودگی میں آپ کو اپنا شیر مبارک یعنی دودھ مبارک پلایا۔ اسی کی برکت ہے کہ آپ جو ہے اتنے بڑے عالم اور امام وقت ہوئے، ہے نا۔ اور شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بصرہ جو ہے آپ آ گئے تھے۔ کثیر صحابہ کرام سے آپ نے ملاقات فرمائی ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے متقی پرہیزگار امام گزرے، اور 110 ہجری میں مقام بصرہ میں آپ نے جو ہے پردہ فرمایا۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ جہاں فن حدیث میں مطلقاً حسن آئے تو اس سے مراد حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ تو ان سے ہی یہ حدیث پاک مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا: من جاءہ الموت، کہ جسے موت اس حال میں آئے، وہو یطلب العلم، کہ وہ جو ہے علم حاصل کر رہا ہو، لیحیی بہ الاسلام، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، جسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اسلام زندہ کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہو، علم حاصل کر رہا ہو، فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجہ کا جو ہے صرف فرق ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کا ظاہر یہ ہے کہ جو ہے وہ طالب علم جو علم دین وہ طالب علم جو ابھی عالم نہ بن سکا ہو، ٹھیک ہے، ظاہر سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ طالب علم جو ابھی عالم نہ بن سکا ہو اور پہلے ہی موت آ گئی ہو، تو اس کی یہ فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ تو علماء دین کا پھر کیا پوچھنا، ہے نا۔ یا اس سے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ ہو تو عالم دین مگر علم سے سیر نہ ہوتا ہو، مطلب کہ ہمیشہ مطالعہ اور کتب بینی میں لگا رہتا ہو، علماء کی صحبت میں لگا رہتا ہو، اور اپنے آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے جو ہے سمجھتا ہو، اور وہ اس کا یہ مقصد ہو کہ جتنی نئی باتیں مجھے پہنچے تو میں تمام کے جو ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، خدمت دین کے لیے جو ہے اس کو صرف کر دوں، تو وہ بھی اس زمرے میں، وہ بھی اس میں داخل ہوگا، ہے نا۔ اور جو آگے ارشاد فرمایا کہ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فی الجنہ، کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان، نبیین کے درمیان جو ہے جنت میں صرف ایک درجے کا جو ہے فاصلہ ہوگا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں انبیاء سے بہت قرب نصیب ہوگا، جیسے انبیاء علیہ السلام کا جو ہے ٹھکانہ اعلی علیین میں ہے، تو وہ حضرات ان کے نیچے ہوں گے،
ٹھیک ہے، یعنی یہ جو علماء یہ طالب علم جو بھی مراد ہو یہ ان کے نیچے ہوں گے، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں وارثین انبیاء ان کے سچے وارث رہے، تو وارث جو ہے اپنے مورث کے قریب ہی زیادہ حقدار ہے نا؟ اور یہ بات خیال میں رکھے کہ بعض مومن جنت میں انبیاء کے ساتھ رہیں گے، یہ جو ہے قرآن میں بھی آیا ہے اس تعلق سے، اولئک مع الذین الی آخر، یہ پورا جو ہے آیت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے؟ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب کہ یہ کہنا مراد ہے کہ بعض مومن جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، مگر اس سے مطلب اس کا مراد یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ انبیاء کے درجے یا جو ہے وہ انبیاء کے برابر ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کے خادم کی حیثیت سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ بادشاہ ایک محل میں رہتا ہے اور اس کا جو خاص خادم ہوتا ہے، خدام ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کس طور پہ بادشاہ کے ساتھ رہتا ہے، ہمراہی ہر وقت، اور تو اسی طور پر یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے، اور یہ بھی کیا کم شرف ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے خدمت میں رہنے کا، ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملے، یہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ حدیث پاک ہے نا؟ اور دوسری حدیث پاک دیکھے، عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنى نفسہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، نعم الرجل الفقیہ فی الدین، کہ وہ عالم دین بہت اچھا ہے، وہ فقیہ دین میں بہت اچھا ہے، ان احتیج الیہ نفع، کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو وہ نفع پہنچائے، نفع دے، اور ان استغنی عنہ اغنى نفسہ، اور اگر اس سے بے پرواہی برتی جائے تو اپنی کو نیاز رکھے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا عالم دین جو نہ متکبر بنے اور نہ محتاج، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی ضرورت پر دل و جان سے حاضر ہونے والا ہو، اور جب لوگ اسے نہ چاہے تو ان پر اس کو کوئی ملال بھی نہ ہو، بلکہ وہ اپنا ان لوگوں سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی کو جو ہے سلیقے کے ساتھ گزارے، عمل کے ساتھ وہ اپنا عمل اور علم کا جو ہے کام کرتا رہے اپنے طور پر، ہے نا؟ یہ ذہن میں رکھ کے عالم بعمل جو ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہے کہ فرمایا گیا کہ عالم بعمل کا چرچا ملکوت میں ہوتا ہے، فرشتے اسے عظیم کہتے ہیں، عالم بعمل کو فرشتے عظیم کہتے ہیں، یعنی بہت بڑا آدمی۔ اور ایک میں چیز بتاؤں کہ جس عالم میں 3 باتیں جمع ہو نا تو وہ زمانے کا سردار بننے کے جو ہے لائق ہو جاتا ہے، زمانے کا سردار بن جاتا ہے۔ کیا وہ 3 چیزیں؟ پہلی چیز ہے علم دین کامل، یعنی کامل دین کا جو علم ہو وہ کامل ہو، پختہ ہو، مضبوط ہو۔ دوسری چیز ہے قناعت، اس کے اندر قناعت ہو، ٹھیک ہے؟ تکبر اور بے صبری پر نہ ہو، قناعت اختیار ہو، جو مل جائے اس پر راضی رہنے والا ہو۔ اور تیسری چیز ہے استغنا، یعنی اعمال صالح نیک عمل کرتا رہے تو انشاءاللہ جو ہے اللہ کا اس پر بڑا فضل ہوگا اور وہ جو ہے زمانے کے پر چھانے والا ہو جائے گا۔ دوسری حدیث پاک پڑھتے ہیں، کہتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا ابناه او بیتا لابن السبیل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخراجها من ماله في صحته وحياته
تلحقه من بعد موته، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ، کہ جو من عملہ و حسناتہ بعد موتہ، کہ جو اعمال و نیکیاں مومن کو موت کے بعد بھی پہنچتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، جو اعمال، جن اعمال کا ثواب مومن کو، ٹھیک ہے، مومن کو، مسلمان کو، کسی وہابی دیوبندی کافر کو نہیں، کہ جو مومن، جو اعمال سے مطلب مومن کو بعد موت بھی فائدہ پہنچتے رہتا ہے، اس کا ثواب پہنچتے رہتا ہے، تو ان میں سے فرما رہے ہیں علماً، یہ ہے کہ ایک کیا ہے، علم ہے، وہ علم ہے علمہ و نشرہ، کہ جسے سیکھا گیا ہو اور پھیلایا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ زبان سے اسے پھیلائے یا قلم سے، ٹھیک ہے، اپنے کامل شاگرد کے طور پر چھوڑ جائے یا بہترین تصنیفات کے شکل میں چھوڑ جائے، جو بھی ہو، جب تک اس سے مسلمان فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس تک بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، سبحان اللہ۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ پھر آگے فرماتے وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور نیک اولاد جو چھوڑ گیا، یعنی کوئی شخص، کوئی مومن ہے، پہلی چیز سرکار نے فرمایا وہ علم جسے وہ سیکھا گیا، جس سے مطلب جسے سکھا گیا اور پھیلایا گیا وہ مومن، اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ نیک اولاد چھوڑ گیا، تو وہ نیک اولاد چاہے اس کے وفات کرنے سے پہلے ہو، یعنی عالم ہو، فاضل ہو، یا پھر کم سے کم نیک صالح ہو جو خدمت دین، خدمت خلق کرتی ہو، تو اس کا ثواب اس کے والدین کو ہی پہنچتا ہے، اس مومن کو ہی پہنچتا ہے۔ اچھا، فرمایا گیا کہ وہ نیک پہلے سے ہو یا پھر اس کے وفات کرنے کے بعد بنے ہو، جو بھی صورت ہو، اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا انشاءاللہ۔ پھر آگے فرمایا او مصحفن، او مصحفن وورثہ، یا قرآن جس کا وارث بنایا گیا، ٹھیک ہے، یا قرآن پاک جس کا وارث بنایا گیا، اس طرح کے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ کر چلا گیا وہ شخص، یا خرید کر جو ہے چھوڑ گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ شخص قرآن لکھتا تھا یا پھر وہ قرآن پاک کو لکھتا تو نہیں تھا لیکن خرید کر دوسرے میں تقسیم کر دیا، تو جب تک وہ پڑھا جائے گا تو اس کو ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح دیگر دینی کتب بھی اسی حکم میں شامل ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ دیگر دینی کتب کی بھی نشر و اشاعت اگر کر کے وہ گیا ہے تو جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اور مسجدن، اب نہ ہو، یا جو ہے مسجد جو اس نے بنایا ہو، او بیتن لابن السبیل، بنا ہو، یا ابن السبیل کہتے ہیں راستے کا بیٹا، یعنی مسافر کو کہتے ہیں ابن السبیل، تو یا مسجد یا مسافر خانہ جو ہے وہ بنا گیا ہو، تو اس کا بھی ثواب جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اسی حکم میں مدرسے، خانقاہیں، لائبریری وغیرہ بھی آ جائیں گے۔ اور نہرن اجراہ، اور صدقتاً اخراجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، اچھا توڑ کے پڑھیں، یا نہر جو جاری کر گیا یا خیرات جسے اپنے مال سے اپنی تندرستی میں، ٹھیک ہے، فی صحتہ و حیاتہ، اپنی تندرستی اور زندگی میں نکال گیا ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے فرمایا گیا یا نہر جو جاری، یعنی کوئی نہر وغیرہ بنا کے چلا گیا، یا پھر اسی طرح کنواں کھودوا کے چلا گیا، یا پھر ہسپتال بنا ڈالا، یا اسی طور پر نل وغیرہ پانی کا ٹینک بیٹھا کے چلا گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اور صدقتاً اخراجہا، ٹھیک ہے، یا خیرات جسے اس نے خرچ کیا ہے، من مال ہی، اپنے مال سے، فی صحت ہی و حیات ہی، اپنی زندگی اور صحت میں،
اب یہاں صحت کی قید اس لیے لگائی ہے کہ صحت اور زندگی کے مرض موت میں جو ہے، مرض موت میں جب آدمی کا موت قریب ہو جاتا ہے تو اس وقت جب وہ صدقہ کرتا ہے نا، تو اس وقت خود اپنے اوپر تو خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ حاجت اس کی نہیں رکھتا ہے نا، تو اس وجہ سے اس وقت جو صدقہ کرنے کا جو ثواب خیرات کرنے کا وہ آدھا ہے، جبکہ صحت میں اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو کامل ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور زندگی میں بعد مرنے کے اس کے لوگوں نے کیا ہو تو پھر وہ الگ اس میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تلحقہ من بعد موتہ، کہ یہ چیزیں اسے مرنے کے بعد بھی جو ہے پہنچتی رہتی ہے، یعنی جو جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا وہ مرنے کے بعد ہی پہنچتی رہتی ہے، البتہ ان کے جو ہے مقدار یہ الگ ہے، صورت الگ ہے کہ بعض جو ہے قیامت تک بعض کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اور بعض اس کا جس قدر مطلب تھوڑا سا کچھ سال اس کے بعد اس کا ثواب بند ہو گیا۔ جیسے دیکھیں کسی نے 100 عالم پیدا کر دیا ہے زبردست، اب وہ جو ہے آگے اپنے عالم اپنے شاگردوں کو پڑھائیں گے، وہ آگے اپنے شاگردوں کو پڑھائیں گے، تو جتنے لوگ بنتے جائیں گے اس شخص کو تو جو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی نے کتاب چھوڑے شرح وغیرہ یا کوئی زبردست علمی دینی کتابیں لکھی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے، اب 100 سال تک پڑھا گیا اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو ثواب اس کو بھی مل رہا ہے۔ جب کتاب پڑھنا بند ہو جائے گا، وہ کتاب جو ہے معدوم ہو جائے گی، تو پھر اس سے کیا ثواب بھی پھر وہاں پہ موقوف ہو جائے گا۔ جب تک وہ عالم بناتا ہے، جب تک بنتے جائیں گے تو اس کو ثواب اس کا ملتا ہے۔ اسی طرح کوئی پانی کے نل وغیرہ ٹینک لگا گیا تو جب تک اس کا ہے، اب 2 سال ہے 4 جب تک ہے تو اسے ملتا رہے گا، یہ مراد ہے نا۔ کوئی مسجد بنا گیا قیامت تک ہے تو قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں، عن ابن عباس قال تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها۔ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تدارس العلم ساعتن، کہ رات میں 1 گھڑی علم کا درس، من اللیل خیر من احیائها، وہ رات بھر جو ہے بیداری رہنے سے افضل ہے، بیدار رہنے سے افضل ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ رات میں 1 گھڑی پڑھانا اس کا درس دینا جو ہے یہ رات بھر عبادت سے وہ افضل ہے۔ یہاں عبادت یا بیدار رہنے سے جو ہے مراد وہ نفلی عبادات ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ فرائض کے درجات بڑے ہیں، اور یہ بھی مراد نہیں ہے کہ فرائض کو چھوڑ کر وہ علم سکھائے، بلکہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر اگر علم دین سکھاتا ہے تو یہ رات بھر کہ جو ہے عبادت نفلی سے افضل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دین میں تھوڑا وقت پڑھانا کرتا ہے تو یہ دین بھر عبادت نفلی سے افضل ہے۔ صوفیہ کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ عالم دین کی نیند بھی جو ہے وہ عبادت ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن سے فقہ سیکھنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں جو قول میں نے پیش کیا صوفیہ کرام کا کہ عالم دین کی نیند بھی عبادت ہے، اور علماء کرام کا یہ قول پیش کیا کہ تلاوت قرآن سے فقہ سیکھنا افضل ہے، تو ان دونوں قولوں کے جو ماخذ ہیں وہ یہی حدیث پاک ہے کہ جس میں کہتے ہیں ابن عباس نے یہ فرمایا کہ 1 گھڑی کی پڑھانا رات بھر عبادت سے، رات بھر بیداری سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آخری حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں عن ابی الدرداء قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حد العلم الذي اذا بلغه الرجل كان فقيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40
حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. سبحان اللہ. یہ بہت جو ہے خوبصورت حدیث پاک آپ کے گوش گزار ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، ما حد العلم الذي اذا بلغه الرجل، پوچھا گیا کہ اس علم کی حد کیا ہے جہاں انسان پہنچے، الذي اذا بلغه الرجل كان فقيها، تو وہ فقیہ ہو جائے، عالم ہو جائے. بات سمجھے؟ سرکار سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس علم کی کیا حد ہے جہاں تک پہنچ کے آدمی جو ہے عالم کہلانے لگے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثہ اللہ فقیہا. سبحان اللہ. فرمایا جو میری امت پر 40 احکام دین کی حدیث حفظ کرے اسے اللہ فقیہ اٹھائے گا. سبحان اللہ. وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، اور قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ ہوں گا. سبحان اللہ. اب یہ حدیث پاک جو سرکار نے فرمایا کہ جو میری امت پر 40 احکام دین کی حدیثیں حفظ کر کے پہنچائے تو اسے اللہ فقیہ اٹھائے گا. تو اس کے کئی پہلو مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں کہ 40 حدیثیں یا تو یاد کر کے مسلمان کو سنایا جائے، ٹھیک ہے، یا تو 40 حدیثیں چھاپ کر ان میں تقسیم کر دی جائے، یا تو 40 حدیثوں کا ترجمہ انہیں جو ہے چھاپ کر یا ان تک پہنچایا جائے، یا 40 حدیثوں کی شرح کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے. ٹھیک ہے، ترجمہ اور شرح کر کے دونوں ایک ہی ساتھ ہے کہ ترجمہ یا شرح کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے، تو یہ بھی اسی حدیث کے ضمن میں ہے. ٹھیک ہے، یا راویوں سے سن کر کتاب شکل میں جمع کر کے لوگوں تک، امت تک پہنچائی جائے. تو سب ہی جو ابھی میں نے 4 قسمیں بیان کی وہ سب اس میں اس حدیث کی فضیلت میں انشاءاللہ تعالی شامل رہیں گے، یعنی اس حدیث کی فضیلت ان سب کو حاصل ہوگی. اور یہاں فرمایا گیا جو میری امت پر 40 احکام دین کی حدیثیں، یعنی جو کسی طرح دینی مسائل کی 40 حدیثیں ہیں نا، تو امت تک پہنچائے تو قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی اس کا حشر جو ہے وہ علماء دین کے زمرے میں ہوگا. اور فرمایا کہ اس کا کنت لہ یوم القیامۃ شافعا وشہیدا، کہ میں اس کا قیامت کے دن شفیع اور گواہ رہوں گا، یعنی اس کے ایمان اور تقوی کا خصوصی گواہی دوں گا، اور شفاعت بھی جو ہے سرکار اس کی فرمائیں. تو یہ تو خصوصی ہے، مطلب خصوصیت کے ساتھ اس کے ساتھ یہ معاملہ اور ہوگا، ورنہ عمومی شفاعت اور عمومی گواہی تو سب کے ہر مسلمان کو انشاءاللہ نصیب ہوگی. اور یہی وہ حدیث پاک ہے جس کی بنیاد پر، جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے محدثین نے جہاں جو ہے حدیثوں کے دفتر لکھے، طویل کتابیں لکھی ہے، وہیں جو ہے علیحدہ 40 حدیثیں بھی الگ کر کے وہ ایک کتاب شکل میں دے کر کے امت تک اپنے چھوڑ گئے، جسے اربعین نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اربعین وہ کہتے ہیں، جیسے امام نووی اور شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ کے اربعین جو ہے اربعینیات جو ہے بہت مشہور ہیں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بھی اس پر کام کیا. سلطنت مصطفیٰ در مملکت کبریا کے نام سے ایک جو ہے سرکار کے اختیار، سرکار کو جو ہے
اللہ نے اپنے خزانے کی جو چابیاں دی، کیا کیا جو ہے ان کو اختیارات کا سرکار کے اس میں بیان فرمائیں 40 حدیثوں کو لکھ کر۔ بہرحال تو اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے اسی زمرے میں اسی زمن میں اٹھایا، اور یہ فضیلت ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔